کیا آپ کو ہر روز تھکن محسوس ہوتی ہے چاہے آپ پوری نیند بھی لے لیں؟ کیا آپ کے جسم میں ہلکا سا درد رہتا ہے جو ختم نہیں ہوتا؟ کیا آپ اکثر بیمار پڑ جاتے ہیں اور وجہ سمجھ نہیں آتی؟ اگر ہاں تو یہ صرف عام کمزوری نہیں ہو سکتی۔ آج ہم ایک بہت عام مگر خاموش مسئلے کے بارے میں بات کریں گے: وٹامن ڈی کی کمی۔ یہ وہ وٹامن ہے جو ہمارے جسم کو طاقت دیتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور ہمیں بیماریوں سے بچاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اس کی کمی کو پہچان ہی نہیں پاتے۔ یہ کمی آہستہ آہستہ بڑھتی ہے۔ شروع میں صرف تھکن ہوتی ہے، پھر جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور پھر انسان خود کو کمزور اور بے جان محسوس کرنے لگتا ہے۔ لیکن وہ اسے عام بات سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس ویڈیو میں اب جانیں گے کہ وٹامن ڈی کی کمی کی اصل علامات کیا ہیں، یہ جسم کو کیسے نقصان پہنچاتی ہے، اور کون سی قدرتی غذائیں آپ اس کمی کو بغیر مہنگی دوائیوں کے پورا کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ ویڈیو آخر تک دیکھتے ہیں تو آپ اپنے جسم کے بارے میں وہ حقیقت جان لیں گے جو زیادہ تر لوگ سالوں تک نہیں سمجھ پاتے۔ یہ معلومات آپ کی صحت کو بہتر بنانے میں واقعی مدد کر سکتی ہے۔ اب ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں: وٹامن ڈی آخر ہے کیا؟ اور یہ ہمارے جسم کے لیے اتنا ضروری کیوں ہے؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک عام وٹامن ہے، لیکن حقیقت اس سے زیادہ اہم ہے۔ وٹامن ڈی ایک ایسا عنصر ہے جو ہمارے جسم میں ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ یہ جسم کو کیلشیم جذب کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر وٹامن ڈی کم ہو جائے تو کیلشیم صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا اور جسم آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ لیکن بات صرف ہڈیوں تک محدود نہیں ہے۔ یہ ہمارے جسم کے دفاعی نظام یعنی امیون سسٹم کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمیں بیماریوں سے بچانے میں مدد دیتا ہے۔ جب یہ کم ہو جاتا ہے تو انسان بار بار بیمار پڑ سکتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کی زندگی میں زیادہ تر لوگ سورج کی روشنی سے دور رہتے ہیں۔ ہم زیادہ وقت گھر، آفس اور موبائل اسکرین کے سامنے گزارتے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ کیونکہ ہمارا جسم وٹامن ڈی خود سورج کی روشنی سے بناتا ہے، اور جب یہ روشنی کم ملتی ہے تو آہستہ آہستہ کمی شروع ہو جاتی ہے جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ اب اگلے حصے میں ہم وہ علامات دیکھیں گے جن سے آپ فوراً پہچان سکتے ہیں کہ آپ کے جسم میں وٹامن ڈی کی کمی ہو رہی ہے۔ اب ہم ان علامات کی طرف آتے ہیں جو آپ کے جسم میں وٹامن ڈی کی کمی کو ظاہر کرتی ہے۔ سب سے پہلی اور عام علامت ہے مسلسل تھکن۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آرام کرنے کے بعد بھی آپ کا جسم بھرا ہوا نہیں لگتا تو یہ ایک اشارہ ہو سکتا ہے۔ دوسری علامت ہے جسم میں درد، خاص طور پر کمر ٹانگوں اور جوڑوں میں ہلکا ہلکا درد جو بار بار آتا ہے اور ختم نہیں ہوتا۔ لوگ اسے عام درد سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ اندرونی کمی کی نشانی بھی ہو سکتی ہے۔ تیسری علامت ہے کمزوری، سیڑھیاں چڑھنے میں مشکل، معمولی کام کے بعد بھی زیادہ تھکاوٹ محسوس ہونا۔ چوتھی علامت ہے بار بار بیمار ہونا۔ اگر آپ کو نزلہ، زکام یا انفیکشن بار بار ہوتا ہے تو یہ آپ کے امیون سسٹم کی کمزوری کی طرف اشارہ ہے۔ اور ایک اہم علامت ہے موڈ میں تبدیلی۔ کچھ لوگوں میں اداسی، چڑچڑاپن اور ذہنی تھکن بھی وٹامن ڈی کی کمی سے جڑی ہو سکتی ہے۔ اصل خطرہ یہ ہے کہ یہ سب آہستہ آہستہ ہوتا ہے، اس لیے لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ عام بات ہے۔ اب اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ اگر یہ کمی لمبے وقت تک رہے تو جسم کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اگر وٹامن ڈی کی کمی کو وقت پر نہ روکا جائے تو یہ آہستہ آہستہ جسم کے لیے بڑے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ ہڈیوں کی کمزوری ہے۔ جب جسم میں وٹامن ڈی کم ہوتا ہے تو کیلشیم صحیح طرح جذب نہیں ہوتا۔ اس سے ہڈیاں اندر سے کمزور ہو جاتی ہیں اور معمولی چوٹ سے بھی درد یا فریکچر ہو سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ پٹھوں کی کمزوری ہے۔ انسان کو چلنے پھرنے میں مشکل ہونے لگتی ہے، جسم بھاری بھاری لگتا ہے اور روزمرہ کے کام بھی تھکا دینے والے لگتے ہیں۔ تیسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ جسم کا دفاعی نظام کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان بار بار بیمار پڑ سکتا ہے اور بیماری سے ٹھیک ہونے میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ اور ایک اہم بات جو اکثر لوگ نظر انداز کرتے ہیں وہ ہے ذہنی اثر۔ وٹامن ڈی کی کمی کچھ لوگوں میں اداسی، بے دلی اور فوکس کی کمی بھی پیدا کر سکتی ہے۔ انسان خود کو مینٹلی کمزور محسوس کرتا ہے۔
असल मसला ये है कि ये सब एकदम नहीं होता, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, इसलिए लोग इसको संजीदगी से नहीं लेते। अब सवाल ये है कि क्या इसका कोई आसान हल है? क्या सिर्फ कुदरती तरीकों से इस कमी को ठीक किया जा सकता है? अगले हिस्से में हम इसी का जवाब देखेंगे। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ, यानी इस कमी को कुदरती तरीके से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहली और सबसे ताकतवर चीज सूरज की रोशनी है। रोजाना कुछ वक्त धूप में बैठना जिस्म को खुद विटामिन डी बनाने में मदद देता है। खासतौर पर सुबह की नर्म धूप ज्यादा फायदा देती है। लेकिन बहुत से लोग या तो धूप लेते ही नहीं या सिर्फ चंद मिनट के लिए लेते हैं, जो काफी नहीं होता। अब खुराक की बात करें तो कुछ सादा चीजें इसमें मदद कर सकती हैं। अंडी की जर्दी एक आसान और आम जरिया है। इसमें कुदरती विटामिन डी मौजूद होता है। दूध और डेयरी मसनूआत भी जिस्म को सपोर्ट करती हैं, खासतौर पर अगर उनमें विटामिन डी शामिल किया गया हो। मछली, खासतौर पर चिकनाई वाली मछली, विटामिन डी का अच्छा जरिया है। और कुछ खास मशरूम भी धूप में उगाए जाएं तो फायदा दे सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, सिर्फ खुराक काफी नहीं होती अगर आपका पूरा दिन बंद कमरों में गुजर रहा हो। जिस्म को सूरज और एक एक्टिव लाइफस्टाइल दोनों की जरूरत होती है। अब अगले हिस्से में हम एक आसान खुलासा करेंगे और देखेंगे कि आपको अभी कौन से अमली कदम उठाने चाहिए ताकि ये मसला बढ़ने से पहले ही कंट्रोल हो जाए। आखिर में बात बहुत सादा है। विटामिन डी की कमी कोई एक दिन में पैदा नहीं होती और ना ही एक दिन में ठीक होती है। ये एक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली सूरत हाल है, जिसे अगर वक्त पर समझ लिया जाए तो बड़ा मसला बनने से रोका जा सकता है। अगर आप मुसलसल थकन, जिस्म में दर्द या बार बार बीमार होने जैसे मसाइल महसूस कर रही हैं तो इसे मामूली ना समझें। यह आपके जिस्म का एक इशारा हो सकता है कि उसे कुछ बुनियादी चीजों की जरूरत है। सबसे अहम चीजें 3 हैं: सूरज की रोशनी, मुतवाजिन खुराक और थोड़ी सी रोजाना की जिस्मानी सरगर्मी। ये छोटी छोटी आदतें मिलकर आपकी सेहत में बड़ा फर्क डाल सकती हैं। असल बात यह है कि आपको अपने जिस्म को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जितना जल्दी आप इन अलामात को समझेंगे उतना ही आसानी से आप खुद को बेहतर रख सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी मजीद आम मगर अहम सेहत की मालूमात आसान जुबान में समझाएं तो इस चैनल को फॉलो करना ना भूलें।